رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 54 جو کہ اس سورت کا رکوع نمبر 5 اور 6 ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے سورہ کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا مطالعہ کیا تھا، تو پہلے ان کا ایک مختصر خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، ہمارے اعمال دراصل ہمارے درجات کی بنیاد ہے اور زندگی کے ہر اگلے مرحلے کا انحصار انہی درجات کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ اس دنیا میں موجود ہر شے ذی شعور ہے اور سننے، دیکھنے اور بولنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے اعمال کی گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بلا کر یہ گمان رکھ لینا کہ کسی کو بھی ہمارے اعمال کی خبر نہیں ہے بہت بڑی بھول ہے۔ اس غلط فہمی کا شکار یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے پاس موجود تمام صلاحیتیں اور تمام وسائل اللہ کریم نے دے رکھے ہیں جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، تو کیا اس خالق اور مالک کو ہی خبر نہ ہوگی؟ ایسی سوچ اور ایسا عمل سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں۔ طرز عمل کے لحاظ سے قرآن کریم میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں کامیاب، مجرمین اور ملزمین۔ جیسے کہ سورہ الفاتحہ کے شروع میں ہی آخری آیت میں انعمتا، مغضوب اور ظالم کی اصطلاح استعمال ہوئی۔ مغضوب یعنی مجرم، ملزمین ظالم، اور انہی کو بالترتیب الجن اور الانس کہا گیا ہے۔ راہ راست سے انکار لوگوں کو ایسے صحبت میں لے جاتا ہے جہاں انہی جیسی انہی جیسی طرز فکر اور عمل کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں وہ راہ حق سے دور ہو کے گمراہی میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے کرتوتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار، اس کے رسولوں کی تکذیب، قرآن کریم سے دور رہنا اور دوسروں کو قرآن کریم سے دور رکھنے کی کوشش شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کھلم کھلا خلاف ورزی گویا کہ اعلان جنگ ہے، یہ ایک اعلان بغاوت ہے، اور اسی چیز کو قرآن کریم اللہ سے دشمنی کے نام سے قرار دیتا ہے۔ اس کے برعکس ایمان لانے اور پھر اس پہ استقامت کے ساتھ قائم رہنے والے اپنی منزل پا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انعام اکرام کے حقدار بن جاتے ہیں، اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں حسنہ یعنی نمونہ جنت بن جاتی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آئیے آج کے مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ رکوع نمبر 5 اور 6۔ ومن احسن قولا، اس سے زیادہ احسن قول کس کا، اس سے زیادہ گفتگو کے لحاظ سے کون اچھا، ممن دعا الی اللہ ہے، جو کوئی بلائے اللہ تعالیٰ کی طرف، وعمل صالحا، اور عمل کرے صالح، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں تو ہوں مسلمانوں میں سے، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور نہیں ہے مساوی، نہیں ہے برابر بھلائی اور برائی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو دفع کرو اسے بہتری کے احسن۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو جب بھی وہ تمہارے اور اس کے مابین عداوت ہے، ایسے ہو جائے گا جیسے ایک دوست بڑا جگری۔ اب آیت نمبر 33 اور 34، اب دونوں کو ملا کے ایک بہت ہی خوبصورت بات اللہ کریم نے ہمیں تعلیم کی ہے۔ اس کا آغاز اسی بات سے ہو رہا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے زیادہ اچھا گفتگو کے لحاظ سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں ایک فرما بردار ہوں۔ مسلمین سلم سے بنا، سین لام میم، تسلیم و رضا والا، فرمان بردار، دوز ہو سبمٹ۔ اس کا لفظ آیا تھا ادفع، دفع سے بنا، دال فے این، دفع کرنا، مدافعت کرنا، ریپیل کرنا، پریونٹ کرنا۔
اور پھر لفظ آیا تھا حمیم، ہے میم، میم سے بنا ہمم، جگری، انٹیمیٹ، بہت گہرا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہماری زبان ہے یہ در حقیقت ہمارے قلب کی ترجمان ہے، یہ خیر اور شر کی کنجی ہے۔ زبان کا ادب تو یہ ہے کہ ہماری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، لوگوں کا ذکر بڑائی کے ساتھ کرے، انہیں دعا دیں، چھوٹوں کو واض و نصیحت کرے اور بڑوں کے ساتھ ادب اور احترام سے بولے، اور کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے ان کے دل دکھتے ہیں، کسی کی غیبت نہ کرے، نہ چغل خوری کرے، نہ گالی دے اور نہ ان بیکار باتوں میں لگے۔ بزرگوں کا فرمان ہے کہ اگر تم اپنے قلب کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، ضرورت کے وقت بولو ورنہ خاموش ہو، کیونکہ خاموشی جاہل کے لیے پردہ اور عقل مند کی زینت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس چیز کے بارے میں اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زبان ہے۔ داتا گنج بخش ادویری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کلام کرنے اور خاموش رہنے کے وقت آدمی کو اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ اگر اس کا کلام حق کے لیے ہے تو اس کا بولنا خاموشی سے بہتر ہے، اور اگر اس کا کلام باطل ہے تو پھر اس کا خاموش رہنا بہتر ہے۔ اگر زبان کا استعمال گفتگو کے آداب کے ساتھ کیا جائے تو خیر کا باعث بنتا ہے، اور آپ کے مخالف بھی آپ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ زبان کو استعمال کرنے کے چند آداب جو ہمیں قرآن کریم سے ملتے ہیں وہ میں ایک ایک کر کے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات، زبان کو بری باتوں اور گالی گلوچ سے گندا نہیں کرنا۔ دوسری بات، چغلی نہیں کرنی، کیونکہ چغلی کرنا ایسا ہے جیسے کوئی بھائی اپنے ہی بھائی کا گوشت کھا رہا۔ تیسری بات، دوسروں کی نقلیں نہیں اتارنی، کیونکہ اس عمل سے دماغ میں کثافت اور طریقہ ایسی ساتویں فرش پہ گرے پڑے ہیں۔ آخری بات، فکرے کسنا ہے اور نہ ہمیں کسی پہ طنز کرنا نہیں کھانا۔ یہ عمل کردار کو گہنا دیتا ہے اور ہم لوگوں کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دراصل گفتگو میں آدمی کا عکس جھلکتا ہے۔ شیریں سخن آدمی کی آواز تسخیر کا کام کرتی ہے۔ جب بھی ضرورت ہو خوب سوچ سمجھ کر وقار اور سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کریں، مسکراتے ہوئے نرمی کے ساتھ میٹھے لہجے میں کی گئی بات مخاطب پہ بہت اچھا تاثر قائم کرتی ہے، اور اس طرح سے گفتگو کرنے والے لوگ ہر دل عزیز ہو جاتے ہیں۔ جبکہ چیخ کر بولنے سے آپ کی بات میں یا آپ کے دلائل میں کوئی وزن پیدا نہیں ہو جاتا، بلکہ الٹا آپ کے اپنے اعصاب میں کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے، اور اس کا عادی آدمی جو ہے وہ ایک دماغی مریض بن کے رہ جاتا ہے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا نسخہ عطا فرمایا ہے جس سے ہم اپنے دوست کو بھی دشمن بنا سکتے ہیں، کہ برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے دیں۔ اگر کوئی گندی زبان استعمال کر رہا ہے تو آپ ہرگز گندی زبان استعمال نہ کریں۔ اگر وہ اپنی جگہ چھوڑ رہا ہے تو آپ اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ آئیے ہم عہد کریں کہ گفتگو کے آداب پہ ہم عمل کریں گے اور اپنے اچھے طرز عمل سے لوگوں کے دل جیتیں گے۔ وَمَا يَلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور نہیں ملتی یہ توفیق مگر جو صبر کرے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی، جو صبر کرے گا اس کی عادت بنے گی۔ وَمَا يَلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں ملتی مگر جو ہے بڑے نصیبے والا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تمہیں کو اکساٹ ہو شیطان کے اکساٹوں سے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو فوری طور پہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لو۔ إِنَّهُ سمیع علیم، بے شک وہی ہے خوب سننے والا، خوب علم والا۔ حزن، حزز،
ہے ذات سمان، حصے دار، قسمت یا جو نصیب لے کے آیا، آف پورشن اور فرش ہوا۔ اب یہ لفظ جو ہے اس کے بنیادی معنی پورشن کے ہیں، کہ دنیا میں جو آپ کا حصہ ہے، آپ اپنی زندگی میں جو حصہ لے کے آئے ہیں۔ یہ لفظ تقریباً 7 دفعہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ اس سے مختلف بناوٹ حزن، اس کا مطلب ہے اینی پارٹ اور اینی پورشن، یہ 3 دفعہ آیا ہے۔ حزن پورشن 2 دفعہ آیا ہے، اور حزن آف پورشن جسی کسی ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے وہ والا پورشن یہ بھی 2 دفعہ آیا ہے، یعنی جو اس دنیا کے مخصوص حصہ لے کے پچھلی بہت بڑی کامیابی ہے، تو انہی کی عادت بنی ہوئی، اور یہ نعمت انہیں ہی ملے گی، اور جسے مل جائے گویا اسے خیر کثیر مل گئی۔ اب آیت نمبر 36 میں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو باتوں کوئی بھی ایسا خیال آنے پہ فوراً وَمِنْ آیاتِ اللیل والنہار، اور اسی کی نشانیوں میں سے لیل و نہار، یہ دن اور رات، والشمس والقمر، اور شمس و قمر، سورج اور چاند، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مت سجدہ کرو تم سورج کے لیے اور نہ چاند کے لیے، واسجدوا للہ، اور سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کی، اللہ ذی خلقہن، جس نے خلق کیا ہے انہیں، اس لیل و نہار کو بھی اور شمس و قمر کو بھی، ان کو اگر فرض اللہ کریم ہوتے ہو پھر استقبال ہے اس کے لیے دن اور رات، جو سبحان لہ باللیل والنہار، وہ تو دن اور رات اسی کے کام میں لگے رہتے ہیں، تو ہم لا یسمون، اور وہ نہیں حاکمیت یا برتری کو تسلیم کرنا ہے، اور جو جیسے آپ کہہ سکتے ہیں پراسٹیٹ، اور ایکسیپٹ سپریمنیس، حاکمیت برتری کو تسلیم کرنا۔ جو لفظ آیا تھا یسمون، سام سے بنا، سین الف میم، کثرت مند ہو جانا یا تھکاوٹ سے ڈھیلے پڑ جانا یا تھک جانا، دے گرو ویری اور بیکم ٹائم۔ اب اس بات پہ ذرا غور کریں، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند اگرچہ ہماری زمین پہ حیاتیاتی نظام میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، بلکہ اگر انہیں سرچشمہ زندگی قرار دیا جائے تو شاید زیادہ غلط نہ ہو، لیکن اس آیت میں جس بات پہ زور دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دور زندگی کو سب کچھ نہ سمجھ لیں، اور نہ اپنی ساری عقل و سمجھ، اپنی ساری صلاحیتیں، توانائیاں اور وسائل اس دنیا کے حصول کے لیے لگا دی جائے، اس کے چمک دمک، عہدے، مرتبے، جن میں الجھ کر منزل کھو جاتی ہے، نامعلوم، اور اسی ہم سب کا خالق اور اصل حقدار بھی ہوں۔ آیت نمبر 38 میں ان کامیاب لوگوں کا ذکر ہے جنہیں عرفان ربی حاصل ہے، اور وہ مسلسل اپنے رب کے تفویض شدہ کاموں میں اس طرح لگے رہتے ہیں جیسے کہ چاند اور سورج لگاتار اپنے مدار میں تواتر سے حرکت پذیر رہتے ہیں، وہ کبھی اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، وہ اسی کے کام میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی زبانیں ہمیشہ اس کی حمد و ثنا سے تر رہتی ہیں۔ ومن آ جاتے ہی، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، انا کا الارض خاشعۃ، کہ تم دیکھتے ہو زمین کو دبی ہوئی، فاذا انزل علیہا الماء، اس میں ایک جنبش پیدا ہوتی ہے، اور
ان الذی احیاھا لمحی الموتى، بے شک جس نے احیا کیا ان خے پائی جاتی ہے تو اس کو بھی خاشعہ کہا جاتا ہے۔ لفظ آیا تھا احتزت، حزت سے بنا، ہے زے زی، حرکت پذیر ہو جانا، للحتی، تھرلڈ، سٹرڈ، کوئورز، ربط، ربط کا روٹ ربو ہے، رے بے وو، غور کیجیے گا، یہ وہی روٹ ہے جس سے لفظ رب بنتا ہے، یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ ربویت بنتا ہے۔ ربو پھول پڑتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، وسائل مہیا کرنا شروع کر دیتی ہے، یعنی اس میں صفت ربویت اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ اب آیت نمبر 39 جو ہے اس میں حیات بعد الممات یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے کا ذکر ہے، اور ہمارے مشاہدے پہ غور و فکر کرنے کے لیے ایک ایسی زمین جو غیر آباد پڑی ہو یا فصل کٹ جانے کے بعد سوکھی پڑی ہو اس کو بطور مثال پیش کیا ہوا ہے، جس میں پانی سے سراب ہونے کے بعد زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی ہے اور وہ پھر سے ایک نئی فصل کی نشو و نما شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے قاعدے اور قوانین بنا رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات انہی قوانین کے تحت اپنا اپنا کام سر انجام دے رہی ہے، اور باقی سب کی طرح ان قوانین کا اطلاق ہمارے اوپر بھی ہوتا ہے۔ جس طرح ایک خشک پڑی ہوئی زمین جسے مردہ زمین سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے پانی سے سراب ہونے کے بعد ایک نئے دور زندگی کا آغاز کر دیتی ہے، بالکل اسی طریقے سے مرنے کے بعد ہمارا بھی جی اٹھنا۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک جو لوگ الحاد کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، لا یخفون علینا، وہ نہیں ہے مخفی ہم سے، وہ کچھ چھپے ہوئے ہم سے نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر، تو کیا جو ڈال دیا جائے گا آگ میں وہ بہتر ہے، ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ جو آئے امان کی حالت میں یوم القیامہ۔ یہ معلوم معاشے تم عمل کیے جاؤ جو چاہو، تو چائس ہے تمہارا کہ کس طریقے سے آنا چاہتے ہو، آگ میں ڈلنا ہے یا امان سے آنا۔ یہ معلوم معاشے تم عمل کیے جاؤ جیسے چاہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو بھی تم کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ یلحدون لحد سے بن، لام دال، انحراف کرتے ہیں، حق سے ہٹتے ہیں، الٹے معنی پہناتے ہیں، they distort the facts، twist کرتے ہیں فیکٹس کو، they inject deviation، مقررہ حدود اور حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں، خلاف حق چلتے ہیں، تجربی کرتے ہیں، ٹیڑھے پن اختیار کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 40 میں اس آیت پہ غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا فرق واضح کرنے کے بعد راستے کا انتخاب ہم پہ چھوڑ دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں راستوں کا انجام بھی واضح فرما دیا۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں ذکر سے، جو لوگ انکار کرتے ہیں ذکر سے، لما جاءہم، جب آتا ہے ان کے پاس، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، بے شک یہ تو ہے ایک کتاب ذی عزت، بہت عزت اور وقار والی کتاب، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہیں آ سکتا اس میں باطل اس کے آگے سے اور نہ پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، نازل فرمائی ہوئی اس حکمتوں والے سب تعریفوں والے۔ ان آیتوں پر غور کریں تو لگتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے۔ بالذکر، ذکر سے بات، یاد دہانی، تاکید، دی ریمائنڈر۔ اب ذکر سے مراد یاد دہانی، ریمائنڈر، اور یاد دہانی اس بات کی کروائی جاتی ہے جو بات پہلے ہو چکی ہے، جو بات پہلے طے ہے یا کوئی وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ذی عزت اور کتاب ہے۔ یہ کتاب ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتی ہے اس جہاں میں آنے سے پہلے ہم کسی اور جہان میں موجود تھے، وہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار کیا
اور اپنے رب سے کچھ وعدے کیے۔ قرآن کریم میں جہاں ان وعدوں کا تذکرہ ہے تو ساتھ ہی ساتھ کامیاب زندگی گزارنے کے سنہرے اصول اور ان اصولوں کی خلاف ورزی کی صورت میں جو انجام ہوگا اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اس لیے یہ کتاب جو صاحبان ذوق ہیں ان کے لیے تو ہدایت کا باعث بنتی ہے اور منکرین حق کے لیے تنبیہات لیے ہوئے، الگر یہ ہماری زندگیوں کے ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہے۔ آیت نمبر 42 میں اس باعزت کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اس ذات بابرکات نے ایسے انتظامات کر رکھے ہیں کہ اس کتاب میں باطل نظریات داخل نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود اس کے متن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مفہوم اپنے پسندیدہ بندے کو عطا کر رکھا ہے جو ہر دور میں ایسی کوششوں کو ناکام بناتے آئے ہیں اور ناکام بناتے رہے ہیں۔ اسی کی حفاظت کے بارے میں سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 میں ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ طریقے سے ہے، بے شک ہم نے نازل فرمایا اس ذکر کو اور بے شک ہم ہی ہیں اس کے محافظ۔ یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نازل ہوئی اور اس کا مکمل فہم بھی آپ کو ہی دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کتاب کا وہ عملی نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ طرز اور کامیابی کا معیار ہے۔ اس لیے اس کتاب کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے۔ ما یقال لک، ما یقال لک، نہیں کہا جا رہا آپ سے، نہیں بتایا جا رہا تمہیں، الا ما قد قیل للرسل من قبلک، مگر وہی جو کہا گیا رسولوں سے تمہارے سے پہلے۔ ان ربک لذو مغفرت ہے، بے شک آپ کے رب کے یہاں ہے مغفرت، وضو کابن علیم، اور اس کی عقوبت علمناک، کہ رب کے ہاں دونوں چیزیں ہیں، مغفرت بھی ہے اور پکڑ بھی ہے۔ مغفرہ غفر سے بنا، غین فعل بخشش، معافی، فارگیونیس، عقاب عقب سے بنا، این کاف بے، وقافات عدلے کا بدلہ، خمیازہ ریٹیلیشن، بلکہ آپ زیادہ کچھ ورڈ ہے ریٹریبیوشن، جیسے آپ نے کہا بالکل ویسا۔ یہ آیت ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کر رہی ہے کہ تمام رسول ایک ہی بات لے کر آئے، اور وہ بات یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے اور کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وہ اللہ جو ہم سب کا خالق و مالک۔ اس پیغام حق کے ساتھ یہ بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ اعمال کا اختیار ہمارے پاس ہے، اس لیے حق کی پیروی کرنے والوں کے لیے مغفرت، جبکہ خلاف حق کام کرنے والوں کو مکافات عمل یعنی اپنے اعمال کی مناسبت سے سزا بھگتنا ہوگی۔ اور یہ بات پہلی کتابوں میں مذکور ہے اور یہ اس کتاب ذی شان میں بھی جا بجا مذکور ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم بنا دیتے اسے قرآن عجمی، لَقَالُوا، تو پھر کہتے، لولا فصلت آیاتہ، کیوں نہیں مفصل کی گئی اس کے آیات، کیوں اس کی آیتیں کھول کھول کے ایک واضح انداز میں بیان نہیں کی گئی۔ آج ابھی جو عربی، کیا ایک اجمی اور ایک عربی، ہم تو عربی ہیں اور ہمارے اوپر ایک اجمی قرآن۔ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، آپ ان سے کہہ دیں، فرما دیں، یہ ہے ماننے والوں کے لیے ہدایت اور شفا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، فی اذانہم وقر، ان کے کانوں میں تو گرانی ہے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور یہ تو ان کے لیے ایک اندھے پن کا باعث ہے۔ اولئک یُنَادَوْنَ مِن مَکَانٍ بَعِیدٍ، یہ ہے وہ کہ کی جاتی ہے جن کو ندا کسی دور کی جگہ سے۔ آدمیجن، عجم، عین جیم میم سے بنا، ایک غیر عرب اجمی، اور اس کا دوسرا میننگ ہے غیر واضح اور غیر مفصل، افارن، نان الیبریٹ۔ اور اہل عرب کو اپنی زبان پہ بہت ناز تھا اور وہ اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ عربی اس دنیا کی سب سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان ہے۔ اپنے علاوہ
وہ باقی جتنی زبانیں تھیں ان سب کو بھی اجمی زبان ہی کہتے تھے، اور سارے جتنے نان عرب تھے ان کو بھی اجمی ہی کہتے تھے، ارسپیکٹو آف دس، وہ گورے ہیں، وہ کالے ہیں، وہ سانولے ہیں، سارے کے سارے اجمی کی کیٹیگری نان عرب۔ اب ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے، للذین آمنوا ھدی و شفاء، کہ قرآن باعث ہدایت اور باعث شفا ہے۔ اس طرح کی کئی آیات ہمیں قرآن حکیم میں ملتی ہیں، جیسے قرآن حکیم کے آغاز میں ہی اس حقیقت کا اظہار فرما دیا گیا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے وہ کتاب نہیں جس میں کچھ چیز شک انگیز، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور متقین کون ہیں؟ ایسے لوگ جو اس قرآن کا ذوق رکھتے ہیں، جو اس کتاب کا ذوق رکھتے ہیں، اس پہ تفکر کرتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو اس کے معلم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق سنوارتے ہیں، کیونکہ انہی کی زندگی اس قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ اسی طرح سورہ یونس کا آیت نمبر 57 اس کا ترجمہ، اے لوگو تمہارے پاس آ گئی ہے معجزت اور تمہارے رب کی طرف سے، اور شفا اور جو کچھ ہے سینوں میں، ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے۔ اور مومن کون ہے؟ جو اللہ کی مانتے ہیں، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں یہ سب کچھ مل جانا ہوگا۔ اس آیت میں بھی یہ بات واضح فرما دی گئی ہے کہ قرآن کریم یقین رکھنے والوں یعنی دعویٰ ایمان کے بعد اس کا عملی طور پہ ثبوت دینے والوں، اس کا مشاہدہ کرنے والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے۔ وہ خود بھی راہ راست پہ چلتے ہیں اور ان کی زندگیاں دوسروں کے لیے بھی فائدے کا باعث بنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف جو اس پہ ایمان نہیں لاتے، اس کے ہدایات کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا زندگی کے جدید تقاضوں کے منافی قرار دیتے ہیں، خود بھی اس سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے دور کرتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ اندھے اور بہرے پن کا باعث ہے، اور اس کی پرنور تعلیمات سے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْکِتَابَ بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، فَاخْتُلِفَ فِیہ تو پھر اختلاف کیا گیا تھا اس میں، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِیَ بَینَھُم، اگر پہلے سے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کا حساب کر دیا جاتا۔ اِنَّهُ لَفِی شَکٍ مِنْہُ مُرِیبٍ وَإِنَّهُمْ لَفِی شَکٍ مِنْہُ مُرِیبٍ، اور بے شک وہ ہیں اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے، اور ایک ایسا شک جو چین نہ لینے دے، مریب جو چین نہ لینے دے، اضطراب انگیز۔ من عمل صالحا فلنفسہ، تو جو کوئی کرے گا عمل صالح تو اپنے ہی لیے، وما اساء فعلیہا، تو جو کرے گا برا اس کے اپنے ہی ہوگا، وما ربک بظلام للعبید، اور نہیں ہے تیرا رب کہ ظلم کرے لوگ۔ سبق سے بنا، سین بے کاف، پہلے سے پریسیڈڈ، کہ اگر ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی جاتی، اگر ایک قانون پہلے سے پاس نہ ہو چکا ہو۔ شک کے شین کاف سے بنا، شک کے معنی ہوتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے لیے ذہنی دباؤ کا باعث بنے، جو مینٹل ٹینشن کا باعث بنے۔ لفظ ہے مریب بنتا ہے ریب سے، رے یہ بے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسی چیز جو دل میں کسی کھٹکے کا، بے چینی کا، اضطراب کا، خلجان یا عدم یقینی کا باعث بن جائے، which causes uncertainty or difficulty۔ اب آیت نمبر 46 میں یہ قانون ربی موجود ہے کہ ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اگر اچھا کر رہا ہے تو اسی نے اس کا اچھا بدلہ پانا ہے، اور اگر برا کر رہا ہے تو اس نے خود ہی بھگتنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی پر بھی معمولی سے معمولی ظلم بھی نہیں فرماتے۔ ہم سب اس کے مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق بہت عظیم ہے، اور وہ ہر ایک کو اسے مانتا ہے یا نہیں مانتا، ہر ایک کو وسائل زندگی مہیا کیے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دنیا میں کچھ لوگ بہت امیر ہیں تو کچھ بہت غریب،
کچھ کمزور ہیں تو کچھ بہت طاقتور، کوئی صحت مند ہے تو کوئی بیمار۔ اب ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ یہ ظاہری تفاوت جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب اس سوال پہ خوب غور و فکر کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہہ کے اپنا دامن جھٹک لینا حقیقت سے آنکھیں چرانے کے علاوہ کچھ نہیں۔ الہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف ہے حوالہ علم ساعت، اسی اللہ جو ہمارا خالق اور مالک۔ الہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف حوالہ علم ساعت کا۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، اور نہیں نکلتا کوئی ثمر اپنے شگوفوں سے۔ وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلم، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ اور نہ وضع کرتی مگر اسی کے علم سے۔ وَيَوْمَ يُنَادِي أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس روز ندا فرمائے گا انہیں، کہاں ہے وہ شریک میرے، کہاں وہ جن کو میرا شریک ٹھہرا رکھا۔ قالوا آذناک، کہیں گے ہم نے تو آپ سے کہہ دیا، ما منا من شہید، ہمارے میں سے تو کوئی بھی اس بات کا گواہ نہیں ہے، کوئی بھی شاہد نہیں۔ یردو، ردد سے بنا، رے دار دار، واپس لوٹتا ہے، ریفرڈ ٹرن بیک۔ اکمامہا، کمم سے بنا، کاف میم میم، اس کے شگوفے، اس کے غلاف یا ملفوظات، دیر کورنگز، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے میں ہے، کچھ بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ وہی ذات بابرکات در حقیقت تمام علوم کا منبع ہے، جتنا چاہے کسی کو عطا فرما دے۔ ساتھ سے مراد ایک لمحہ یا ایک گھڑی۔ اس آیت پہ تفکر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہاں پہ علم الساعہ سے مراد روشنیوں کے جسم سے انسان آسمانوں کی رفعت جو ہے اس کو نہیں چھو سکتا، چھو سکتا۔ اگر کوئی بندہ اپنے اندر صلاحیت سے واقف ہو جائے، جس صلاحیت نے یہ ٹی وی، یہ وائرلیس کنیکشنز ایجاد کیے، تو کیا اس کے لیے ممکن نہیں کہ دنیا کے اس کونے سے اس کونے میں بڑی سال دو سال میں منتقل ہو جائے اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے؟ در حقیقت مسلسل روحانی تربیت کے نتیجے میں آدمی کے اندر روشنی کا ذخیرہ ہو جاتا ہے، اس کا شعور کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے، تو اس وقت طالب کی روحانی سیر شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس سیر کے دو مراتب، دو سٹیجز ہیں۔ پہلے مرتبہ میں سیر آفاق، اور اس کے پورا ہونے کے بعد سیر انفس۔ قرآن کریم کی دو آیات میں سیر انفس کی طرف اشارہ کیا۔ ایک تو سب سے پہلے یہ آیت سنریم آیۃ فی الآفاق وفی انفسہم، اور دوسری سورہ الزاریات کی آیت نمبر 21 وفی انفسکم افلا تبصرون، وہ تو تمہارے نفسوں میں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جب کوئی شخص اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی باطنی نظر متحرک ہو جاتی ہے۔ اب آیت نمبر 53 کی یہ تفصیل حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پیراسائیکالوجی کے صفحہ نمبر 121 اور 122 سے لی گئی ہے۔ جو صاحبان بھی اس کی مزید تفصیل میں دلچسپی رکھتے ہوں وہ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 54 کی طرف چلتے ہیں۔ اب جو لوگ ان حقیقتوں کا انکار کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کے جواب دہ کے بارے میں کوئی مغالطہ یا کوئی شبہ ہے، ورنہ وہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی فکر کرتے اور اچھے سے اچھے اعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے رب سے بہترین نظر کے مستحق صورت کا جو میسج ہے وہ بھی۔ زبان ہماری شخصیت کا عکس اور خیر اور شر کی کنجی ہے۔ اسی زبان سے ہم دشمن کو دوست اور دوست کو دشمن بنا سکتے ہیں۔ زبان کا ادب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کریم کے ذکر سے تر رہے، لوگوں کا ذکر بڑائی کے ساتھ کرے، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کو وعظ و نصیحت کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، نہ چغل خوری کرے، نہ گالی دے اور نہ ہی بیکار باتوں میں لگے۔ اس دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت محدود ہے۔ اپنی زندگی کو دنیا کی چمک دمک اور رنگ و بو میں کھو کر
آخرت کو بڑھا دینا گھاٹے کی سوا کچھ نہیں۔ آخرت کو بہتر بنانے کا فارمولہ اللہ وحدہ لا شریک کو پہچان کر اس کی بندگی کر رہے ہیں، اور یہ وہی پیغام ہے کہ سارے نبی اور رسول اپنے اپنی امت کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات صحیح کی صورت میں کائنات کے ہر شے میں اپنا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ خلاصہ کائنات یعنی نوح آدم کے ہر فرد میں یہ تمام صفات موجود ہیں۔ وہ یہ نشانیاں باہر بھی ہیں اور خود ہمارے اپنے اندر ہیں۔ عرفان ربی کا پہلا مرحلہ عرفان ذات ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں صفات ربی یعنی ان نشانیوں کو پہچاننا ہوگا، اور یہ مرحلہ کسی ایسی ہستی کے زیر نگرانی طے کرنا پڑے گا جسے یہ نعمت حاصل ہے۔ زندگی کی دو ہی طرفیں ہیں، رحمانی یعنی خیر کی طرف، اور شیطانی یعنی شر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خیر اور شر کا شعور بنی آدم کے ہر فرد کے اندر رکھا ہے، اور اسی کے انتخاب کا اختیار ہر ایک کو حاصل ہے، اور یہیں رائے عمل ہمارے لیے اچھے یا برے انجام کا باعث بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں اسی خیر اور شر کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے آسمانی کتابیں اور ان کی تعلیم کے لیے نبی رسول بھیجے۔ ہم وہ خوش قسمت ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی نازل کی آخری کتاب ہے اور نہ کوئی نبی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنا مقصد تخلیق حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کا صحیح فہم حاصل کر کے اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل پیرا ہونا ہوگا، اور یہی ہے سورہ حامیم سجدہ کا پیغام۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم قرآن کریم کا باقاعدگی سے مطالعہ کریں گے، اس پہ خوب غور و فکر کر کے اس کا فہم حاصل کریں گے، اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں عمل کریں گے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔